بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایل ایل بی کے کورس کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہم آج ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ برٹش کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور اس میں جو مین پارٹ ہے وہ اس کے لیگل سورسز ہیں کہ وہ کون سے ایسے قانونی ذرائع تھے جن سے یہ مدد ملی کہ برطانیہ کے آئین کو بنایا جا سکے۔ اس کے اندر جو اس وقت ٹاپک ہے جو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن لا کا پیپر ہے، اور اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک یو کے کا اور ایک یو ایس کا کانسٹیٹیوشن۔ اس جو پورے ٹاپک کی سمری ہے وہ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں اور ریوائز کرنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ انٹروڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ جو آئین ہے برطانیہ کا وہ کسی ایک ڈاکومنٹ میں یا کسی کتابی شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کے جو ہے برطانیہ کا آئین بنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کچھ آئین ایسا بھی ہے جو کہ تحریری شکل میں موجود ہے، اور کچھ ایسا بھی ہے جو تحریری شکل میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برطانیہ کے آئین کو سمجھنا چاہے تو پھر اس کو ان کی جو قدیم روایات، رسم و رواج، جو ان کے عدالتی فیصلہ جات، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر کوئی ان کو بغور دیکھے تو پھر وہ برطانیہ کے آئین کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اتنا پارٹ جو تھا وہ آپ نے اس کے انٹروڈکشن میں دینا ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ایک آئین کی جو تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے ریاست کو چلایا جاتا ہے، اور اس کے جو حکومتی امور ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ ریاست اور اس میں رہنے والوں کے درمیان ایک قانونی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو برطانیہ کا آئین ہے اس میں کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے یہ آئین جو تھا وہ معرض وجود میں آیا۔ تو اس میں ان کے آپ کے سامنے اگر میں اسکرین پہ آپ اس کو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو اسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یعنی جو قوانین ہیں ان کے، جو انہوں نے قانون بنائے ہیں، وہاں سے جو برطانیہ کا آئین ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ پھر کامن لا ہے، اس کے بعد جوڈیشل ڈیسیجن یعنی جو عدالتی فیصلہ جات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کنونشنز ہیں۔ کنونشن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جیسے اکٹ ہوتے ہیں کسی کے، اور اس میں آپ سمجھیں کہ کنونشن بنیادی طور پہ ایک طریقہ جس میں آپ بیسٹ پیٹرنز جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جو ریاستیں ہیں، اگر آپ یوں سمجھیں کہ مختلف ریاستیں جس وقت آپس میں کوئی معاہدے وغیرہ کرتی ہیں، کوئی کچھ سائن ایگریمنٹ وغیرہ سائن کرتی ہیں، تو ان کو ہم کنونشنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد اوپینین آف جورسٹ ہے، یعنی کہ جو وہاں کے جوڈیشری ہے، وہاں پہ جو جج ہوتے ہیں ان کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی یہ مدد ملتی ہے کہ برطانیہ کے آئین کو بنایا جائے۔ پھر ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کو تفویض کر دیں، کوئی چیز جو ہے آپ کسی کو اس کا رائٹ دیتے ہیں یا اس کی پاورز دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکے، تو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن سے مراد ہے لیجس اور لیشن، یہ دو ورڈ ہیں، لیٹن ورڈز ہیں۔ اس کا مطلب ہے لیجس کا مطلب ہے کہ لا، اور لیشن کا مطلب ہے بنانا۔ تو لیجسلیشن قانون سازی یعنی قانون کا بنانا۔ تو ایسے اداروں کو جن کو برطانیہ کا آئین یہ پریویلیج دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں، اور یہ بھی برطانیہ کے جو آئین ہے اس کو بنانے کا ایک سورس ہے۔ ساتویں نمبر پہ رائل پریروگیٹو۔ رائل پریروگیٹو سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں پہ ایک مونارک کا تصور یعنی بادشاہت کا تصور بھی ہے، تو جو رائل جو کراؤن ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی کچھ آپ سمجھیں کہ ایسی من مرضی یا منشا جو ہے، یا پریروگیٹو اختیار کو کہتے ہیں،
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی برطانیہ کا جو آئین ہے اس کے بنانے میں اس کا بھی کردار ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس ہیں، یعنی بین الاقوامی طور پہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں، کوئی ایسی ٹریٹیز جو ہیں سائن کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے برطانیہ کا جو آئین ہے وہ بنا۔ تو یہ کچھ سورسز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو آپ اگر اسکرین پہ دیکھیں تو اس میں پہلی ہیڈنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ انسٹیٹیوٹ لا ہے۔ انسٹیٹیوٹ لا سے مراد ہے کہ یہاں پر جو برطانیہ کا آئین ہے وہ ایک اپنا جو خط و خال جو اس کے اسٹرکچر جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ لا سے اس کا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور جو وہاں کی حکومت ہے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ایک بڑا وائٹل رول یعنی ایک اہم رول پلے کرتی ہیں کہ وہ جو برطانیہ کا آئین سازی ہے اس کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ کیسے آئین بنایا جائے گا۔ اب کچھ جو بڑے مشہور انسٹیٹیوٹس ہیں، یعنی کہ جو بڑے مشہور قوانین ہیں برطانیہ کے آئین کے، ان میں پہلا ریفارم ایکٹ 1867 ہے، میونسپل کارپوریشن ایکٹ 1716، اور اس کے بعد منسٹری آف کراؤن ایکٹ ایک ہے 1937 کا، اور پھر ایک جوڈیکیٹر ایکٹ ہے 1873 کا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جن سے برطانیہ کی جو آئین سازی ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد کامن لا جو ہے یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے جو برطانیہ کی آئین سازی میں کام آتا ہے، اور اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ کامن لا ایک ایسی باڈی ہے جو ان ریٹن ہے، مطلب تحریری شکل میں موجود نہیں، اس میں قدیم ان کی روایات وغیرہ، کسٹم، رسم و رواج، کوئی ہسٹوریکل گروتھ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کامن لا کے حوالے سے آتی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ جوڈیشل ڈیسیجن ہے۔ یہ جو وہاں پہ جو عدالتی فیصلہ جات ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں جو جوڈیشری ہے، جو جج حضرات ہیں، وہ جو اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ بھی ایک امپورٹنٹ سورس ہے جس سے یو کے کی جو آئین سازی ہے، یعنی برطانیہ کا جو آئین ہے اس کو بنانے میں مدد ملتی ہے، تو وہ بھی ایک ذریعہ ہے یہ جوڈیشل ڈیسیجن۔ اس کے نیچے کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں جس میں ولکس ورسز ووڈ ہے، اور اس میں یہ پروٹیکشن، لبرٹی اور یہ سارا کچھ، اور یہ ایک صرف ایگزامپل کے طور پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ ایگزام میں ایک ریلیونٹ آپ کے پاس مٹیریل ہو لکھنے کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ کنونشن ہے، یہ ایک بہت ہی اہم ایک ذریعہ ہے برطانیہ کے آئین سازی کے اندر، اور اس میں جو مختلف آپ سمجھیں کہ ریاستیں ہیں، وہ آپس میں جو ان کے کنونشنز ہوتے ہیں، جو وہ مل بیٹھ کے کسی چیز کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کنونشنز کے اندر جو کیے جاتے ہیں، اس سے برطانیہ کا جو آئین ہے اس کو بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ جو کنونشنز ہوئے تھے وہ پرائم منسٹر تھا ول بی فرام ہاؤس آف کامن، ایک تو یہ ایک بڑا ان کا امپورٹنٹ کنونشن تھا کہ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ پارلیمنٹ مسٹ بی سمنڈ ونس ان اے ایئر، یعنی ایک جو سال ہے اس کے دوران ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو سمن کیا جائے گا۔ پھر کراؤن ہیز نو پاور ٹو ویٹو بل پاس بائی دا بوتھ ہاؤسز، اب یہ بھی ایک کنونشن ہے۔ اب یہ کنونشن سے مراد یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے جب کسی چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی اس میں کہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ یہ فائنل کر لیا، یا یہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ کہ اگر ہاؤس آف لارڈس اور ہاؤس آف کامنز یہ دو ہاؤسز ہوتے ہیں، کیونکہ بائی کیمرلزم ہوتا ہے یو کے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز جو ہے اگر وہ کوئی بل پاس کر دیں تو پھر جو وہ بادشاہ ہے وہ اس کے پاس ویٹو پاور نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو اوپینین آف جورسٹ ہے، یعنی وہاں پہ جو جج حضرات ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، قانون سازی تو نہیں کہنا چاہیے، جورس سے مراد ہے جو قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو جو قانون کی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں جو جج حضرات ہوتے ہیں، جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی جو رائے ہے، جس میں مثال کے طور پہ آسٹن لا اینڈ کسٹمز ہے آف کانسٹیٹیوشن، پھر لارڈ ہالز بری کمنٹری ہے،
تو یہ بھی برطانیہ کی آئین سازی میں جو ہے یہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیٹر، یہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ چیز شیئر کی کہ حکومت جو ہے وہ کچھ اداروں کو قانون سازی کی جو اجازت ہے وہ دے دیتی ہے، جیسے یونیورسٹیز ہیں، میونسپل باڈیز وغیرہ، تو وہ بھی اپنی جو آئین سازی کرتی ہیں اس کا بھی ایک برطانیہ کی آئین سازی میں اپنا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیا فیصلے جو ہیں وہ قوانین کے حوالے سے کیا قوانین بناتے ہیں، تو وہ بھی برطانیہ کا آئین بنانے میں ایک اہم سورس ہے۔ رائل پریروگیٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے، یعنی اس کی صوابدیدی طاقت ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی امپاور کرتی ہے گورنمنٹ کے ان دا نیم آف کنگ کہ جناب آپ کوئی چیز جو ہے اس کے اندر لا جو ہے وہ امینڈ کر سکیں یا بنا سکیں، تو یہ بھی ایک سورس ہے برطانیہ کی آئین سازی کا۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے کچھ بین الاقوامی جو معاہدے ہوتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس، جس کے اندر آپ کا جو مشہور ہیں، جس میں میگنا کارٹا 1215 کا ہے، پٹیشن آف رائٹس ہے، بل آف رائٹس آف پارلیمنٹ ایکٹ 1911، تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی آئین سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاسٹ میں جو آپ نے اس میں کنکلوژن کی ہیڈنگ دینی ہے، وہاں پر آپ نے صرف یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ ایک بریف سمری ہے کہ یہ ایک ایوالونگ کانسٹیٹیوشن ہے، بائی کیمرلزم ہوتا ہے، اس میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے سورسز ہیں جس سے یہ برطانیہ کا آئین بنا، جس میں ان کی قدیم روایات ہیں، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں، کنونشنز ہیں، اوپینین آف جورسٹ ہے، تو یہ آپ نے بریفلی اینڈ میں مینشن کر دینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے گھر و دماغ اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔